متاثرین اسلام آباد کا اہم اجلاس منعقد 1 دسمبر بروز سوموار شاہ اللہ دتہ ہاؤس میں متاثرین اسلام آباد کے حوالے سے ایک اہم تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کی صدارت ملک فوجدار، ملک مہربان، سید کفایت علی شاہ اور ملک ذوالفقار حسین نے کی۔ اجلاس میں موجودہ CDA کی پالیسیوں، تاخیری حربوں اور متاثرین کو درپیش مسائل پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ شرکاء نے اس بات پر زور دیا کہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر تمام متاثرین کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کرنا وقت کی ضرورت ہے تاکہ ایک مضبوط رابطہ نظام قائم ہو اور اجتماعی لائحہ عمل تشکیل دیا جا سکے۔ تقریب میں اسلام آباد کی معروف شخصیات، سماجی نمائندگان اور متاثرہ سیکٹر شریک ہوئے۔ KLN مالکان نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شرکاء نے خاص طور پر 2008 میں ایوارڈ شدہ پراپرٹیز کے مسائل کو زیر بحث لاتے ہوئے CDA کی جانب سے تاخیر پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ اجلاس کے اختتام پر جلد از جلد آئندہ میٹنگ بلانے اور متاثرین کے حقوق کے لیے مشترکہ جدوجہد کو مزید مؤثر بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ بغیر بتائے مالکان کے، یعنی ان کی اتنی جرأت کہ بغیر بتائے مالکان کے ہمارے گھروں کا سروے بھی ہو گیا، ٹھیک ہے، ہماری پیمائشیں بھی مکمل ہو رہی ہیں۔ آپ تمام احباب کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے ساتھ، اپنی نسلوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی کو بانپا اور یہاں سارے لوگ اکٹھے ہوئے اور ایک پیغام دیا کہ ہم تمام سیکٹرز، چاہے اس میں C16 ہے، H16 ہے، C13 ہے، E13 ہے، F13 ہے اور D13 ہے، ہم سارے لوگ ایک ہیں اور انشاءاللہ ایک رہیں گے۔ ہم اپنے علاقے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں یہ حکومتی نمائندے ہونے کے باوجود بھی انہوں نے کہا کہ میں حکومت کی طرف سید توقیر شاہ صاحب کے ساتھ سارے مل کے ہم اپنے علاقے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس دھرتی کا سپوت ہونے کے ناطے سے انہوں نے ہمیں لبیک کہا، تو انشاءاللہ آئندہ بھی یہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم نے یہ جو جرگہ ہے آج کا، جس طرح ہمارے نمبردار صاحب نے بھی کہا، میرے دوست سامنے میرے سے پہلے جو مخاطب ہو کر کہہ رہے تھے، آج کا یہ جرگہ سارا اسی لیے یہاں گٹھا ہوا ہے کہ شاہ صاحب ہمارے مالکان سارے جاگ رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جو چھپے خون مارا جا رہا ہے رات کی ڈکیتی میں، ہمارے اوپر ایک نوٹس ہے۔ اب کون ہوتے ہیں کہ جو ہمارے مکانات، ہمارے زمینوں اور کو راتوں رات سروے کر کے کہیں کہ ہم نے دے دیے؟ اب ہوتے کون ہیں؟ وہ کاوش ان کی خراج تحسین ان کو پیش کرنا چاہیے، بھرپور کاوش تھی۔ اور الحمدللہ توقیر شاہ صاحب کے خلاف جو باتیں آج کل ہو رہی ہیں، میں بھی سن رہا تھا، تو بڑی عجیب سی باتیں ہیں۔ الحمدللہ وہ اسی دھرتی کے سپوت ہیں اور ہمارے اس خطہ پٹوار کی یہ ریت رواج ہے کہ ہم اپنی دھرتی، اپنے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ متفق، ہماری بے شک سیاسی نظریاتی بہت طرح مختلفات ہوں، لیکن جب اپنی دھرتی کی بات آتی ہے تو ہم سارے یکجا ہوتے ہیں۔ اس دھرتی کی ریت ہے، تو انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ ہیں اور اس دھرتی کے فیور میں جو بات ہوگا وہ انشاءاللہ وہ ساتھ ہی کریں گے۔ شاہ صاحب کی وسادت سے ہم نے کوشش کی، ہمیں شاہ صاحب کے آتے رہے، شاہ صاحب ہمیں بھیجتے رہے، تو اللہ کے حکم سے D13 جس بندے کی اپروچ ہے اس کی ماننی پڑے گی۔ ہمیں اپنے مسلم سے یہ کام کروا کے ہمیں دیں گے۔ ذیشان نقوی صاحب ڈپٹی میئر بنے، انہی کی وجہ سے فوکل پرسن بنے، انشاءاللہ آنے والے دور میں MNA بھی بنے گے۔ ہم دعا کرتے ہیں، اتحاد سے یہ بات کہتے ہیں کہ تم شانی شاہ قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ لے کے آج دن تک لوگوں کے پلاٹ بکائے ہیں، تو ہم اس وقت کیا کرتے ہیں؟ ہم 4 سال کے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے 1985 میں ہمارا D12 کا ایوارڈ کیا ہے، جس میں 5-6 گاؤں تھے۔ میرا بھی ادھر بیٹھا ہوا ہے، ڈیٹ موری آدھی ادھر بیٹھی ہوئی ہے، بیکور فتح بخش وہ بھی آدھی ادھر بیٹھی ہوئی ہے۔ ہماری یہ شرافت کہ ہم نے بے غیرتوں کو قبضہ دے دیا زمینوں کا۔ ہماری ادھر زمینیں تھی، صرف مکان نہیں تھے۔ یہ ہمارا گاؤں ہے روڈ کے اوپر، پنڈ سنگریال۔ 600-700 سال کے ریکارڈ ہمارے پاس ہے کہ ہمارے بزرگ 4-5 فادرز جو گزر چکے ہیں وہ یہاں پہ موجود تھے، ان کے گھر ادھر تھے۔ اس کے متبادل پلاٹ انہوں نے نہیں دلوائے۔ جو ہمارے MNA صاحب ہیں اسلام آباد سے، ہمارے علاقے سے، وہ بتائے انہوں نے علاقہ کا اس سے پہلے کون ایسا کوئی کام کیا ہے۔ اسمبلیوں میں جانا ہی نہیں مشکل،
جا کے کوئی کام کروانا مشکل ہوتا ہے. جو 600-700 سال سے ادھر ہے وہ رہ رہے ہیں اپنی زمینوں پہ, اپنے مکانوں پہ. کب آپ نے نوٹس انہیں دیا تھا کہ آپ مکان نہ بنائیں؟ مکان لوگوں کا حق ہے, بناتے ہیں. سی ڈی اے کو نرم کروائیں ان سے, دبوائیں ان سے کہ آپ لوگوں کا رائٹس دیں کہ 10 کنال کے بدلے 1 پلاٹ دیں گے. وہ پلاٹ آج دن تک نہیں ملا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو بچہ 2008 میں 5 سال کا تھا, ابھی اس نے اپنا فیملی یونٹ بنا لیا ہے, وہ اپنے باپ دادا کی زمین کے اوپر گھر نہ بنائے, مکان نہ بنائے. تو یہ تمام لوگ آپ کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں, اور جس جگہ جس فورم پہ آپ بلائیں گے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ. یا جتنے بھی سیکٹر کے متاثرین ہیں, میاں شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہو اور ان کے ساتھ زیادتی ہو, تو پھر دانشدار نسل در نسل جو مسلم لیگ نون کے ساتھ چلنے والا ہے, انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ لبیک کرے گا اور مسلم لیگ نون کو خیر آباد کرے گا. ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب ہماری عظمت ہیں, ہماری پہچان ہے اس علاقے کی. ان کے اوپر جو پروپیگنڈا بنایا گیا ہے ہم اس کو بالکل رد کرتے ہیں. لوگ متفق ہیں اور اتفاق اور اتحاد کے ساتھ یہاں کھڑے ہیں. یہ سارے لوگ اپنا کاروبار کہ ہم بیگار نہ ہو جائیں. اگر بیگار ہوئے تو ہم آخرت میں اپنے ان بزرگوں کو کیا بتائیں گے جو 14-15 نسلیں یہاں رہی کہ ہم میں کوئی طاقت نہیں تھی, ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے, ہم بیگار ہو گئے. خدا را اتفاق رکھے. اور ہمیں یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ سید خاندان انشاءاللہ ہمارے رہنمائی اس سے پہلے بھی کرتے رہے ہیں, اس کے بعد بھی کریں گے. آپ لوگوں کے ساتھ کبھی بے وفائی کی نہیں سوچ سکتے. اگر وہ سوچیں گے تو ان کی آخرت جانے, ان کی حاضر دنیا جانے. پھر بھی ہم شانی شاہ صاحب آپ سے اس رال کو دیکھ لیں. آج مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آئی ہے تو مین روڈ بنا ہے کہ یہ جو سنگ گرا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے. ہم راہ وفا کے راہرو ہیں, منزل ہی پہ جا کے دم لیں گے. اور یہ بات آیا ہے دنیا پر, ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہے, یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے.